دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم، اور اسلام آباد سے کالر ہمیں جوائن کریں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی مشتاق مناز صاحب، نصرت جاوید صاحب. جی اب میں نے تو صرف 2 باتیں کرنی تھی. جی میری کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب میں سید علی گیلانی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، ٹھیک، جو کشمیر کے ایک بڑے لیڈر ہیں، بڑے رہنما ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ میرا پیغام تمام پاکستانیوں کے لیے دے دینا کہ پرویز مشرف نے کشمیریوں کا تو سودا کر دیا ہے، آپ پاکستان کو بچا لیں. ٹھیک. اور دوسری بات، انہوں نے ایف آئی آر پاکستان کے خلاف درج کرائی ہے. پہلے ہم کہتے تھے کہ جی نواز شریف صاحب کہتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 66 کے تحت مقدمہ بنائے. اب تو 100% مقدمہ پرویز مشرف پہ اس معاملے پہ بننا چاہیے. جی بننا چاہیے، اور بنانے والے چاہے اور کوئی ہو نہ ہو، مسلم لیگ نون جو ہے تواتر کے ساتھ یہ کہتی آ رہی ہے کہ وہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلائیں گے. صدیق الفاروق صاحب، شاید مشرف صاحب اس بات کو 2 سال دیکھتے رہے، 1.5 سال، کہ شاید آپ کی طرف سے کوئی ایسا قانون کے گٹارے میں ان کو لایا جاتا. جب آپ نے بھی کچھ نہیں کیا، گورنمنٹ نے بھی کچھ کیا، اب وہ آپ کو پڑ گئے. صورتحال ایسی ہے. میں آپ سے عرض کروں گا، پہلے تو ایک میرے بھائی نے یاد دلایا کہ انہوں نے باڑ لگوا دی. ٹھیک. دوسرا میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ انہوں نے بگلہار ڈیم بھی بنوا دیا، اور اس کی وجہ سے 13 لاکھ ایکڑ زمین ہماری جو ہے وہ گٹارے میں کیوں نہیں لائے؟ پھر دیکھیں نا، ایک پھر مجرم ہے، ملزم ہے، جو بھی ہے قانون. لیکن ہمارے آرٹیکل 6 کے تحت یہ قانون. میری عرض سن لیں، میری عرض سن لیں سر. صدیق الفاروق صاحب، آپ کے لیڈر وزیر اعظم تھے 2/3 میجورٹی کے ساتھ. جی جی، میری دانش میں ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا، اس کو کسی طرح بھی آپ انٹرپریٹ کریں. آپ کو پتا ہے میں آپ کے لیڈر کا کبھی مداح نہیں رہا، خاص طور پر جب میں پرنٹ میڈیا میں تھا. جی، لیکن انہوں نے اٹل بہاری واجپئی بس میں بیٹھ کر لاہور آئے. جی جن سنگھ کا آدمی، جن کی نظر میں ہندوستان بھارت کی تقسیم گاؤں ماتا کی تقسیم کے مترادف تھی. جی جی، وہ وزیر اعظم مینار پاکستان پر جاتا ہے اور وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ پاکستان ایک حقیقت ہے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اعلامیہ بھی سنا دیا. جی جی مین ٹائم مشرف صاحب چلے گئے کارگل. جی، آپ کے لیڈر نے بجائے ان کے خلاف ایکشن لینے کے، ان کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی بنوایا. چودھری نثار اور شہباز شریف صاحب وہاں گئے، ان کے والد مشرف الدین صاحب کی عیادت کے لیے. وہاں کہا کہ جناب یہ بھی لیں آپ، حالانکہ باری ایڈمرل فصیح بخاری کی تھی، اور آخر میں پھر 9 سال بھگتا. اب آپ اتنے عرصے سے ہیں، کم از کم ایک مطالبہ تو کر دیں کہ کارگل کے حقائق سامنے آئے. جی بالکل. ہم نے اس پہ، ہماری پارٹی نے ریزولوشن بھی پاس کی ہیں، ہم بار بار مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ کارگل کے حقائق تو بہت سامنے آ چکے ہیں، اس پر ایک کمیشن بنے. چونکہ اپنا 2 سال پہلے تک پرویز مشرف صاحب اقتدار میں رہے، انہوں نے کارگل پہ کمیشن بننے ہی نہیں دیا. وہی تو آل نال تھے. کارگل وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے، فوج کو نہیں بنانے دیا، اور وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، گورنمنٹ آف پاکستان کو نہیں بنانے دیا. اس لیے ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کارگل پہ کمیشن بنے گا. کارگل کے ذریعے 3000 سے زیادہ پاکستانی شہید ہوئے. ایک اتنا بچے جیسا منصوبہ بنایا کہ لائن آف کنٹرول کے پار جا کر انہوں نے واردات کی، اور انڈیا جہاز بھیج رہا ہے، 1 لاکھ سے زیادہ بم انہوں نے برسائے. ہم ایک جہاز ادھر اگر بھیجتے ہیں تو بین الاقوامی جنگ ہو جاتی ہے. یعنی اتنا پور یہ منصوبہ کہ جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ ایک ناکام جنرل تھے. اسی طرح سے وہ ناکام جس کی حکومت میں، یعنی مارچ 2005 میں بزنس سونامی ہوا، 14 ارب ڈالر ہمارے کراچی سٹاک ایکسچینج میں ڈوب گئے، جس کے دور میں کراچی سٹیل نہیں. لیکن آپ کی بھی ایک صورت ہے، وہ ساری باتیں ان کے جرائم کی اگر آپ کہیں تو کوٹ ان کوٹ کے شاید زیادہ ہوں، وہ ڈکٹیٹر تھے. جی جی. لیکن اب دیکھیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، فیڈرل گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا، پالیٹیشنز نے کچھ نہیں کیا، پارلیمنٹ نے اس کی توثیق نہیں کی 3 نومبر کے. لیکن اور آپ ایک پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، آپ ایک ایف آئی آر کسی اور مقدمے میں بھی درج کرا دیں. مشتاق مناز صاحب مجھے یہ وضاحت کرنے دیں. آئینی طور پر پنجاب گورنمنٹ یہ مقدمہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ انڈر آرٹیکل 6 ہائی ٹریزن ایکٹ جو ہے اس کے تحت پرائم منسٹر نے ایک لا آفیسر فیڈرل گورنمنٹ کا مقرر کرنا ہے، جس نے اس آرٹیکل 6 اور ہائی ٹریزن ایکٹ کے تحت یہ مقدمہ درج کرانا ہے. لاہور سے کالر ہے، ان کی بات سن لیں. السلام علیکم بھیا. جی شاکر نوید بات کر رہا ہوں جی، لاہور سے. جی فرمائیے بھائی. شاکر نوید بات کر رہا ہوں. نصرت جی فرمائیے سر، حکم کیجیے نا. سلامت رہے.
پتا آپ کو سنانا ہے کہ دن رات جو وردی کے پڑھتے تھے ترانے، ان کے گرو ان سے ہو گئے بیگانے، اور مشہور ہیں اب ان کے افسانے، نواب نے بھی لوٹا ہے، یہ مانے یا نہ مانے۔ اچھا چلیں، بڑی مہربانی جی۔ اچھا جی قصوری صاحب یہ فرمائیے کہ کیا واقعتاً یہ ٹائم نہیں ہے، قصوری صاحب ڈسپیشنیٹلی چھوڑیں گے کون کس کا حامی ہے یا نہیں، اس نو جوک، کیونکہ مجھے یہ بات پتا ہے کہ کارگل میں ہمارے جوانوں کی لاشیں لیتے ہوئے ہچکچا رہے تھے ہم لوگ، بعد میں الگ بات انہیں نشان حیدر دیا۔ ناردرن ایریا میں جائیں آپ کو بہت جگہ قبریں ملیں گی ہمارے شہداء کی۔ کیا ہم اس ملک میں یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا کریڈیبل کمیشن ہونا چاہیے جو یہ جانے کہ کارگل پہ جانا درست تھا یا نہیں تھا؟ وہاں پر جب پوسٹ مارٹم ہوا ہے سر تو ہمارے جوانوں کے شہداء کے پیٹ سے جو ہے گھاس نکلی تھی، ہم تو سپلائی تک نہیں دے پائے تھے۔ تو ڈونٹ یو تھنک کہ اس طرح کا ایک کمیشن تو بن ہی جانا چاہیے نا سر؟ حقائق تو کہیں نہ کہیں قصوری صاحب سامنے آنے چاہیے نا چیزوں کے بارے میں۔ نصرت صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ کا سوال کا جواب دوں، میں ایک تھوڑا سا ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا جی کہ دیکھیں، جب واجپئی آیا اور واجپئی کے آنر میں ایک ریسیپشن دیا گیا، ڈنر دیا گیا ایٹ شاہی قلعہ، جی جی، تو اتنی پروٹیسٹ تھی شہر کے اندر کہ ان کے وزراء کے جھنڈے بھی لوگوں نے اتار لیے۔ اگر وہ کوئی نیگوسیشن پاکستان کے حق میں ہوتی تو پاکستان کے عوام ان کے وزراء کے جھنڈے نہ اتارتے، ان کی گاڑیوں کو نہ توڑتے۔ اچھا قصوری صاحب، میں ایجوکیشن کو بڑا اچھا کور کرتا ہوں، بخدا بڑا پور شو تھا۔ نمبر ون۔ نمبر ٹو، اگر مشرف صاحب کی نیگوسیشن ہندوستان کے حق میں ہوتی تو جب سب کچھ ریڈی ہو گیا وہ ہوٹل گئے اور ہوٹل سے واپسی پر انہوں نے سائن کرنے تھے تو وہ جی بسم اللہ کر کے سائن کراتے اور وہ اس نیگوسیشن کو ختم نہ کرتے اگر ان کے حق میں ہوتی۔ یہ دو چیزیں میں آپ کی 2004 میں قصوری صاحب 2004 میں تو دستخط ہوئے نا اعلامیہ پہ کہ پاکستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی۔ چیز یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے دو تین ایلیمنٹس کا، جو کہ ایک ان میں، اچھا ایک منٹ، کراچی کے کالر کی بات بھی سن لیں سر تاکہ آپ پھر جی السلام علیکم۔ جی ہلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، آغا حیدر بول رہا ہوں کراچی سے۔ جی آغا جی۔ جناب سے آپ سے عرض درست یہ ہے کہ صرف انصاف سے کام لیں، اگر پرویز مشرف نے آج حق کی بات کہہ دی ہے تو اس کا ان لوگوں سے جواب لیں، یہ جھوٹے لوگ جو بیٹھے ہیں ان سے جواب لیں، بس جو باتیں کہی ہیں۔ انہوں نے حق یہ کہا کہ پاکستان دخل اندازی کرتا ہے کشمیر میں، یہ حق بات کہی آغا صاحب؟ بالکل حق بات کرتا ہے، یہ بات یہ پتا ہے، یہ بات دیکھ لیجیے گا آپ، ہوگی بات، آج نہیں کل بات ہو جائے گی۔ اچھا جی چلیں جی، آپ تیری آواز مکر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی قصوری صاحب ذرا وہ آپ دیکھیں، یہ مشرف صاحب کے اب آپ ڈینائی کر رہے ہیں، مشرف صاحب کے حامی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو حق بات کی پاکستان کو۔ مجھے ذرا اجازت دے دیجئے، میں جلدی سے دو تین جملے کہہ دوں۔ فرمائیے فرمائیے۔ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جو 2004 میں یہاں ہوا، میں نے پڑھ کے سنایا کہ انہوں نے تحریک آزادی کشمیر کو دہشت گردی قرار دے دیا، مان لیا اور کہا ہمارے ہاں سے کوئی دہشت گرد جائے گا نہیں، یعنی کوئی ٹریننگ کوئی کچھ نہیں کریں گے جو وہ پہلے کہتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں بہت کہ جناب علی آتے زلزلہ جو ہے وہ برپا ہو گیا ہے اور غلغلہ، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی ہم کہتے ہیں آؤ، وہ کہتے ہیں میں 2013 میں آؤں گا، ساتھ ہی کہتے ہیں میری جان کا خطرہ ہے، قتل کا خطرہ ہے، یہ آنے والی بات ہے، بیزاری ہے۔ بالکل فاروق صاحب، قصوری صاحب کو بات اپنی فنش کرنا چاہ رہے تھے۔ جی قصوری صاحب آپ فرمائیں۔ بات یہ ہے کہ یہاں تین جو فورسز ہیں وہ اینٹی انڈیا ہے۔ ٹھیک۔ ایک پیپل آف پنجاب، کیونکہ پنجاب ایٹ دی ٹائم آف پارٹیشن ڈیوائیڈ ہوا اور بڑا قتل و غارت ہوئی، اینٹی انڈیا، افواج پاکستان، اور تیسرے مہاجر جو اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں آئے۔ تو نواز شریف صاحب بھی تو چھوڑ کے ہی آئے تھے نا امرت؟ نہیں، وہ تو یہاں انہوں نے جاتی عمرہ بنا لیا نا، اور بہت بڑا بنا لیا جاتی عمرہ سے۔ مشرف صاحب نے بھی فارم بنا لیا، نہر والی حویلی کی چھوٹی وہ کھٹی سی تھی، میں نے اپنی بہت بہت شکریہ احمد رضا قصوری صاحب، صدیق الفاروق صاحب۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم، آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس dma@duniatv.tv، نصرت جاوید اور مشتاق مناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔